نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا درس سورہ شعراء سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ طاسیم میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اب عن قریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ الحمدللہ سورہ فرقان ہماری ختم ہو گئی اور آج سے سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور یہ واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ قریش مکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ برحق نبی ہیں تو ہمیں فلاں فرمائشی معجزہ دکھائیے، فلاں معجزہ دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، تم سے پچھلی امتیں بھی گزری ہیں اور انہوں نے بھی طرح طرح کے معجزوں کا مطالبہ کیا، اور جب وہ معجزے دکھائے گئے تو وہ ایمان نہ لائے۔ چنانچہ دیکھو، ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو یہی صورتحال اب بھی ہوگی۔ اگر ہم تمہاری فرمائش کے مطابق حضور کو معجزے عطا فرما دیں اور تم ایمان لاؤ گے نہیں، تو بس پھر سمجھ لو کہ ہلاک کر دیے جاؤ گے، پھر اس کے بعد تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ مذکور ہے، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب کی قوموں کا تذکرہ اس صورت میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس کفار مکہ کے اس سوال کا بھی جواب دیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں یا نعوذ باللہ شاعر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کی اور شعراء کی اور کاہنوں کی خصوصیت بیان کر کے فرمایا کہ دیکھو، ان باتوں میں سے کوئی بھی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی، تو پھر تم ان کو جادوگر، کاہن اور شاعر اور اس قرآن کو جادو، شعر اور کہانت کیوں کہتے ہیں؟ اور اس میں چونکہ شعراء کے
حالات اور ان کے صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ شعراء کیسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اچھی صفات نہیں ہے، تو اس صورت کا نام اسی نسبت سے شعراء پڑ گیا اور اس کو سورۃ الشعراء کہا جاتا ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، تو اس صورت میں قرآن کریم میں بس یہی صورت ہے جس کے اندر شعراء کی خصوصیات کا بیان ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشعراء کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، یہاں سے قرآن کریم کی 6ٹھی منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم کی منزلیں ہیں یا قرآن کریم کے بھائی آگے آ جائیں، وہ پیچھے جگہ دے دیں، قرآن کریم کی منزلیں ہیں یا قرآن کریم کے پارے ہیں، یہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ آپ کے زمانے میں تو صورتیں تھیں، اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر وہ آیت لکھواتے اور یہ کہتے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد یا فلاں آیت سے پہلے لکھ دو۔ تو اس طرح قرآن کریم کی صورتیں جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلقہ صورتوں میں وہ آیات لکھواتے رہے۔ اس زمانے میں یہ پارے نہیں تھے اور منزلیں بھی نہیں تھیں۔ یہ بعد میں امت کی سہولت کے لیے قرآن کریم کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، اس اعتبار سے کہ بھائی مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا کہ اگر آدمی روز ایک پارہ پڑھے تو قرآن کریم اس کا مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ اور 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا کہ اچھا چلو کسی کو بہت زیادہ پڑھنا ہے تو 7 دن میں قرآن ختم کر لے، تو قرآن پاک کی 7 منزلیں مقرر کی گئیں، اور تاکہ اگر ایک ایک منزل آپ روزانہ پڑھ لیں تو 7 دن میں آپ کا قرآن پاک ختم ہو جائے۔ اور قرآن کریم اور ہمارے استاد مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تقسیم بھی عربوں نے نہیں کی، یہ عجمیوں نے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے پارے ایسی جگہ ختم ہو رہے ہیں جہاں مضامین ابھی مسلسل چل رہے ہیں، درمیان میں پارہ ختم ہو گیا۔ 13واں پارہ ہے، یہ ختم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اب اگر پارہ شروع ہونا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 14واں پارہ شروع ہو جاتا، لیکن یہ ایک سطر 13ویں پارے میں ہے اور اگلی ربما یود الذین سے 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال امت میں اللہ نے اس کو قبولیت نصیب فرمائی، اس لیے اس کو کوئی تبدیل کرنا چاہے تو اپنے طور پہ جتنا قرآن پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں، 1.5 پارہ پڑھ لیں، 3 پارے پڑھ لیں، لیکن چونکہ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے تو اس سے اختلاف کر کے کوئی نئے پاروں کی ترتیب یہ ایک فتنے کا باعث بنے گی، یہ فتنے کا باعث بنے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ فتنہ مچانے والے تو موقع کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ پارہ یہاں سے شروع ہوگا یہاں ہوگا، تو آپ توہین قرآن کے مرتکب قرار دے کے گردن زدنی قرار پائیں گے۔ تو اس لیے اس امت کا جو تواتر چلا آ رہا ہے اس سے ہٹنا، اس کا مشورہ نہیں دیا جاتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی نیا فتنہ نہ پیدا ہو۔ تو یہ 30 پارے، یہ 7 منزلیں، یہ اس لیے ہیں کہ آدمی اپنا معمول اس کے مطابق رکھے۔ بخاری شریف میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جگہ جگہ مذکور ہے کہ ان کے والد تھے حضرت عمر بن عاص فاتح مصر، انہوں نے ان کی شادی کروا دی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی۔ تو بہو سے پوچھا کہ بھائی کیسے گزر رہی ہے، تو بہو نے کہا کہ جی ہماری کیا گزر رہی ہے، ان کو ہماری کوئی خبر ہی نہیں ہے، دن بھر روزے سے ہوتے ہیں، رات کو تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس طرح گزر رہی ہے۔
تو ان کے والد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ عبداللہ کو بلا کے ذرا سمجھائیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلایا، اور اس وقت جوان تھے یہ بالکل. ان سے پوچھا کہ کتنے روزے رکھتے ہو مہینے میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں تو روزانہ روزہ رکھتا ہوں. پھر پوچھا کہ اچھا کتنے پارے روزانہ پڑھتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ روزانہ پورا قرآن کریم ختم کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. تو اور مہینے میں 3 روزے، اور مہینے میں 1 قرآن 30 پارے، مہینے میں 1 قرآن ختم کر لیا کرو، اور 3 روزے مہینے میں رکھ لیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو اس سے زیادہ کی طاقت ہے. آگے یہاں سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، یعنی میں مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ قرآن پڑھ سکتا ہوں. تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو تم ہفتے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور اجازت دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ 2 دن روزہ چھوڑ کے تیسرے دن رکھ لیا کرو، 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا اور اجازت دیجئے. آپ نے فرمایا اچھا صوم داؤدی رکھ لیا کرو کہ 1 دن روزہ رکھو 1 دن روزہ چھوڑو. پھر ان کا پوری زندگی یہی معمول رہا، 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 دن چھوڑتے تھے. اور فرمایا کہ قیاس اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی اور اجازت دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو، ولا تزد علی ھذا، اس سے بڑھانا مت. 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو، اس سے بڑھانا مت. تو آپ نے پہلے ان کو مہینے میں قرآن پاک ختم کرنے کی اجازت دی، یعنی گویا کہ یہ بتا دیا کہ بھائی آگے بھی اس آیت کے تحت بات آئے گی. میں یہی عرض کر دیتا ہوں کہ دین میں اعتدال مطلوب ہے، یہ جوش مطلوب نہیں ہے. آدمی کو اتنا عمل کرنا چاہیے کہ پوری زندگی جس پر پابندی کے ساتھ مداومت کر سکے اور اس کی پابندی کر سکے، اتنا کام کرنا چاہیے. اپنے معمولات بھی اتنے طے کرنے چاہیے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ نبھا سکیں. یہ نہیں کہ بس آج جوش آیا تو آج آپ نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، اگلے دن جوش ختم ہو گیا تو اب نمازیں بھی پڑھنے سے رہ گئے. تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے. آدمی اعتدال کے ساتھ اپنے معمولات مقرر کرے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں، یہ جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے تو کہتے تھے میں نے حضور کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا، اب میں اس پہ مرتے دم تک کاربند رہوں گا، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں حضور کی بات مان لیتا. یعنی میری صحت جواب دے گئی، قوت و طاقت اتنی نہیں ہے، تو لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ حضور جس طرح مجھے چھوڑ کر گئے نا، میں اپنا معمول ویسے ہی پورا کرتا رہوں، نبھاتے رہے. لیکن یہ کہتے تھے کہ کاش کہ میں حضور کی بات مان لیتا. تو بات یہ ہے کہ اتنا حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ خیر العمل ما دیم علیہ و ان قل، بہترین عمل وہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو. بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو. آج آپ نے بہت کچھ کر لیا، کل کچھ بھی نہیں کیا. شریعت میں یہ چیز جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. عبادت کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت تو بھائی عبادت ہے نا، چلو اس میں کیا روک ٹوک ہے. نہیں، اس سے بھی اعتدال مطلوب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کے ساتھ قائم کیا تھا. تو یہ ان کے گھر آتے جاتے تھے، ملنا جلنا تھا بہت زیادہ. تو اس وقت پردے کی بھی احکام نہیں آئے تھے.
تو حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بس ایسے ہی گھر کے عام استعمال کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنی ہوئی اور نہ کوئی زیب و زینت. تو پوچھا کہ بھائی کس طرح تم ایسے ہی پھرتی رہتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی آپ میرے شوہر ابو دردہ ہیں, ان کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے, تو میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے. اب دوپہر کو کھانے کا وقت آیا تو حضرت ابو دردہ تشریف لائے تو ان کو کھانا پیش کیا. کہا کہ آپ بھی کھائیں. تو ابو دردہ نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا, میرا روزہ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی نہیں کھاؤں گا. روزہ توڑوایا, نفلی روزے رکھتے تھے, روزہ توڑوایا. کہا چلو بیٹھ کے کھاؤ میرے ساتھ. رات کو سونے کا وقت آیا تو ان کو لٹا دیا. پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو مجھے نوافل پڑھنا ہے. کہا چلو لیٹو. اپنے ساتھ سلوایا. پھر بیچ میں کچھ رات گزری, پھر اٹھنا شروع کیا. کہا کہ چلو لیٹو, ابھی جانے کی ضرورت نہیں. آخر شب میں دونوں اٹھے, تہجد کی نماز پڑھی, اور پھر ان کو حضرت سلمان فارسی نے سمجھایا. کہا کہ ان لزوجک علیک حقا, ان لنفسک علیک حقا, ان لزورک علیک حقا, کہ دیکھو تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ دین اس کا نام نہیں ہے کہ بس آپ سب کچھ بھول جاؤ اور بس کسی ایک راستے کے پیچھے بس پڑ گئے تو پڑ گئے. ان سارے حقوق کی ادائیگی کا نام دین ہے کہ انسان بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرے, انسان اپنی ذات کا بھی خیال رکھے. اللہ نے جسم دیا, امانت دی آپ کو, اس لیے تو نہیں دیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ مشقت پہ ڈال کے بیمار کر دیں اس کو. اگر آپ جسم کا حق ادا نہیں کریں گے اور جسم بیمار ہوگا آپ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے, تو اس پر بھی پوچھ ہوگی کہ یہ اللہ ہم نے تمہیں امانت دی تھی, تم نے اس امانت میں کیوں خیانت کی. بیوی بچوں کا بھی حق ہے, مہمان آئے تو اس کا بھی حق ہے. تو یہ سارے حقوق ہیں. اللہ کا بھی حق ہے, اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے. پھر دونوں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے تو نماز کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا کہ جی اس طرح یہ ابو دردہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان, سلمان نے بالکل صحیح کہا. ان کی بات کی حضور نے تائید فرمائی, فرمایا کہ سلمان نے بالکل صحیح کہا. تو اس لیے دین کے کاموں میں بھی اعتدال کے ساتھ لگنا چاہیے. قرآن پاک کے 30 پارے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی ہر مسلمان کو کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ مہینے میں قرآن پاک ختم ہو جائے, اس کا مہینے میں قرآن پاک ختم ہو جائے. ہمارے استاد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ہمیشہ سے معمول ہے کہ میں چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے اپنی منزل پڑھتا ہوں. حافظ تھے وہ, یعنی پہلی تاریخ ہے تو پہلا پارہ ہے, 20ویں تاریخ ہے 20واں پارہ ہے, 28ویں تاریخ ہے 28واں پارہ ہے. فرمایا کہ میرا معمول ہے کہ میں چاند کی اعتبار سے منزل پڑھتا ہوں. اور ہمارے استاد مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں صبح جو تاریخ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے وہ پارہ پڑھ لیتا ہوں, پھر اللہ دن میں توفیق دیتے ہیں تو پھر اسی پارے کو دہراتا رہتا ہوں, نمازوں میں بھی نفلوں میں بھی آتے جاتے وہی پارہ دہراتا رہتا ہوں. تو کئی پارے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو تاریخ ہے اس کو وہ پارہ پڑھنا. تو اب دیکھیں یہ ایک نسخہ ہے, 30 پارے ہیں نا, مہینے میں بھی 30 دن ہوتے ہیں, کبھی 29 کا ہو گیا تو آپ 2 پارے پڑھ لیں اسے, تو اس کو پورا کر لیں. تو آپ 30 پارے مہینے کے, ہر مہینے آپ کا قرآن پاک ختم ہونا چاہیے. ایک پارہ روزانہ آپ تلاوت کریں تو 30 دن میں آپ کے 30 پارے ختم ہو جائیں گے. تو یہ نسخہ ہے جس سے ہم پورا قرآن پاک ختم کر سکیں گے. ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ میں بھی یعنی جب تک مجھے یہ نسخہ نہیں میں نے سنا تھا اپنے کانوں سے, تو میں بھی اس غفلت کا شکار تھا. کبھی جوش آیا تو بہت کچھ پڑھ لیا, جس دن جوش نہیں رہا اس دن کچھ بھی نہیں پڑھا. لیکن جب سے میں نے اپنے استاد سے یہ نسخہ سنا تو الحمدللہ میں بھی اس کی پابندی کرتا ہوں. اور اس کا فائدہ یہ ہوا
کہ ہر مہینے کم از کم ایک قرآن پاک ختم ہو رہا، ورنہ تو محرومی ہو جاتی تھی. بھائی کتنے لوگ ہیں رمضان میں جو قرآن پاک ختم کرتے ہیں، اگلا رمضان آ جاتا ہے جو قرآن رمضان کے بعد شروع کیا تھا وہ ختم نہیں ہو پاتا. رمضان میں قرآن پاک ختم کیا، اب اگلا رمضان آ گیا، وہ قرآن پاک نہیں ختم ہو سکا. تو آپ بتائیں کہ یہ محرومی ہے نہیں ہے؟ آپ بے شک ترجمہ ایک رکوع کا دیکھیں، ترجمہ بھی دیکھنا چاہیے، لیکن ترجمہ پورے پارے کا کیسے دیکھیں گے؟ مشکل ہوگی نا آپ کو. پارہ ایک پڑھیں اور ترجمہ ایک رکوع کا دیکھ لیں. ترجمے کا قرآن الگ چلتا رہے اور منزل تلاوت کا قرآن الگ چلتا رہے. تلاوت کا قرآن الگ چلتا رہے اور ترجمے کا قرآن الگ چلتا رہے. تلاوت میں تو آپ روزانہ ایک پارہ پڑھ رہے ہیں تو 30 دن میں آپ کا پارہ ختم ہو جائے گا. ترجمے میں ایک ایک رکوع کا ترجمہ بس دیکھیں کہ ایک رکوع آپ نے پڑھا اور اس کا ترجمہ جو ہے ترجمے والے قرآن سے اس کا ترجمہ دیکھا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. ہم بھی یہاں جو بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا مقصد ہی اس درس قرآن کا یہ ہے نا کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آئے، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ اس آیت میں کیا پیغام ہمیں دینا چاہ رہا ہے. اگرچہ میری سستی اور لاپرواہی ہے کہ میں کوئی 3-4 سال تو ہو گئے، 4 سال میرا خیال ہے اس درس کو، ابھی 4 ہی پارے ہوئے ہیں تو، لیکن بہرحال زندگی اسی میں گزر جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ قرآن کریم سمجھنے میں تھوڑا بہت ہماری زندگی کا وقت صرف ہو جائے. تو قرآن پاک ختم کرنے والی چیز نہیں ہے، زندگیاں ختم کرنے، زندگی اس میں ختم کرنی چاہیے. قرآن پاک ختم نہیں ہوگا، ہماری زندگی اس میں ختم ہو جائے، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، تو یہ بھی سعادت کی بات ہے. بیان تو خلاصہ یہ ہے کہ بھئی روزانہ ایک پارے کی تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے. اور ورنہ کسی کو زیادہ پڑھنا ہے تو 7 منزلیں کر لیں. بھائی کسی کو فرصت ہے، اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، صبح نہ دکان جانا ہے، نہ کاروبار پہ جانا ہے، نہ ملازمت پہ جانا ہے، اللہ نے فرصت عطا فرمائی ہے، تو وہ ایک ایک منزل پڑھے، 7 دن میں قرآن پاک ختم کرے. تو اس لیے میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ 6ٹھی منزل قرآن پاک کی ہے. یہ 7 منزلیں ہوں یا 30 پارے ہوں، یہ اس سہولت کے لیے ہیں کہ آدمی اس کے مطابق اپنا معمول بنا سکے اور اس معمول کو پھر اس کے اوپر پابند بھی رہے اور مرتے دم تک اس کو نبھا سکے، مرتے دم تک اسے نبھا سکے. اب یہ سورت شروع ہو رہی ہے طاسیم میم. اب یہ طاسیم میم کے کیا معنی ہیں میں بارہا بتا چکا ہوں، اس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں. یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان، تو اللہ جانے اس کا حبیب جانے. ہمیں ہماری عقلیں جتنی بات سمجھ سکتی تھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ہمیں بات سمجھائی. جو چیزیں ہمارے عقل سے ماورا ہیں، وہ حبیب اور محبوب کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان کوئی راز ہے، ہماری سمجھ سے ماورا ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلائی. تو اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد طا سین میم ہا میم. اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ہا الگ پڑھتے ہیں، میم الگ پڑھتے ہیں، طا الگ پڑھتے ہیں، سین الگ پڑھتے ہیں، میم الگ پڑھتے ہیں. اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم، تو اس کا جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اللہ ہی کو اس کی مراد بہتر معلوم کہ اس کے کیا معنی ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر رہتی تھی کہ میں کس طرح ان کو دعوت دوں کہ یہ مشرکین ایمان لے آئیں، ان کے دل میں ایمان اتر جائے، کس طرح یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو اتنی فکر، اتنی کڑن تھی کہ لگتا تھا کہ آپ اپنی جان دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے
تو جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ سے فرمایا کہ نہیں، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. قرآن اور فکر تو اچھی بات ہے، لیکن اتنی قرآن اتنی فکر کہ آپ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر دیں، یہ مطلوب نہیں ہے. دیکھیں پھر یہی سبق معلوم ہوا نا کہ بھائی دین کی دعوت میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی کہ آپ لگتا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اتنی فکر اور اتنی قرآن نہ آپ رکھیں کہ پتہ چلے کہ آپ ہی کو کوئی نقصان ہو جائے. 3 جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا لعلک باخع نفسک علی، یہاں تو اللہ یکون مؤمنین اور ایک جگہ علی آثارہم ہے کہ آپ ان کے پیچھے کیا اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس سے سبق معلوم ہوا کہ بھائی دین، دعوت اور تبلیغ کا مقصد دین کا پیغام پہنچانا ہے، بار بار پہنچانا ہے، حکمت کے ساتھ پہنچانا ہے، لیکن اس کا مقصد اپنے آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. اس کا مقصد اپنے آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، نہ دنیاوی لحاظ سے نقصان پہنچانا، نہ اخروی لحاظ سے نقصان پہنچانا. اخروی لحاظ سے نقصان پہنچانے کا کیا مطلب؟ کہ آپ کو کسی کو دین پر لانے اور ایمان پر لانے اور جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اتنی غالب ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز چھوڑ رہے، جماعت چھوڑ رہے کہ بھائی اس کے پاس جانا ہے اور اس کو دین کی دعوت دینی ہے، اس کو ایمان کی دعوت دینی ہے، اس غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دینی ہے، اور اس کی وجہ سے اپنی فرض نماز ترک کر رہے ہیں، جماعت کی نماز ترک کر رہے ہیں. تو یہ دین کا نقصان ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ آپ فکر کیجئے اس کی، کھڑن بھی ہو دل میں، لیکن اللہ کے حقوق کی قربانی دے کر فکر کرنا جائز نہیں. یا اتنی قرآن اتنی فکر کہ بیوی بچوں کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے آپ. بیوی کو چھوڑ دیا، وہ بیمار ہے، اس کی بیماری کی فکر نہیں ہے. بھائی بیمار ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نہ جاؤ بھی، آپ پر دعوت کا غلبہ ہے، آپ کہتے نہیں تقاضا ہے مجھے جانا ہے، اس کو ترغیب سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی شفا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، میرے جانے کی برکت سے تمہیں شفا مل جائے گی. بھائی بات یہ ہے کہ شفا کے لیے بھی تو اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا نا. شفا کے لیے بھی تو بیماری بھی ہو تو اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا نا. حدیث میں حضور نے فرمایا یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندو علاج معالجہ کیا کرو. تو حضور نے کیوں نہیں کہا کہ صرف دعا کیا کرو؟ علاج کے لیے بھی تو اسباب کی ضرورت ہے. تو اسباب اختیار کرو پھر اور اللہ سے مانگو. دونوں کام کرنے ہیں، اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، یہ دونوں کام کرنے ہیں. تو آپ کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو کمانا ہے، آپ کی اس کمائی پر بیوی بچوں کا گزران ہے. تو بھائی بیوی بچوں کا نفقہ، ان کے اخراجات آپ پر فرض عین ہیں. دعوت و تبلیغ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، لیکن اسی طرح دین کا پورا علم حاصل کرنا کوئی فرض عین نہیں ہے. اچھی بات ہے، لیکن بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا، ان کے نان نفقے کا انتظام کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ان کا حق ضائع کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی باس پرس فرمائیں گے کہ تمہیں، اب آپ نے دکان بند کر دی، کاروبار بند کر دیا، ملازمت چھوڑ دی، آپ پر ایک غلبہ ہو گیا کہ جی مجھے عالم بننا ہے، آپ پر غلبہ ہو گیا کہ جی مجھے جہاد میں جانا ہے، آپ پر ایک غلبہ طاری ہو گیا کہ مجھے چلے اور 4 مہینے پہ جانا ہے. آپ نے ملازمت چھوڑ دی، دکان بند کر دی. اب بچے کہیں کہ جی ہمارا کیا ہوگا، بیوی سے کہتے ہیں کہ جاؤ گھروں میں کام کرو،
اپنا خرچہ اٹھاؤ، میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ یہ جہالت ہے۔ میں شاید سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ یہ جہالت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دوسروں کو دین کی دعوت دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر دینا یہ شریعت میں مطلوب نہیں۔ اپنے بیوی بچوں کو نقصان پہنچا کر دعوت دینا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ ہماری دین کی خوبی یہی اعتدال ہے، یہی اعتدال ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کے حق مار کر، اپنے آپ کو بیمار کر کے کیا پوری دنیا کو کلمہ پڑھا لیں گے آپ؟ وہ تو اللہ چاہتے تو پڑھا دیتے کلمہ، لیکن یہ کائنات قیامت تک اس میں مومن بھی رہے گا، اس میں کافر بھی رہے گا، اس میں گناہگار بھی رہے گا، اس میں نیک بھی رہے گا۔ آپ اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق پوری کائنات کو نہیں تبدیل کر سکتے۔ آپ بس اپنی کوشش کی حد تک، اپنی وسعت کی حد تک مکلف ہے، اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہی سبق یعنی جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ میں اور آپ کیا حضور سے بڑے داعی تو نہیں ہیں؟ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے۔ اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما، یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔